رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ میں کب ابا کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی، جب ہلکے سے کھٹکے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ابا آ گئے۔ میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کمرے سے باہر آئی تھی، مگر کمرے سے باہر آتے ہی میں اچانک سے اپنی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ ابا کے ساتھ کچھ اوباش قسم کے لڑکے بھی تھے جو ابا کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ابا کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ شاید شراب پی کر آئے تھے۔ باقی لڑکوں کی حالت بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور جلدی سے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور دروازے کو اچھی طرح سے کنڈی لگا دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آخر ابا کے ساتھ یہ اوباش قسم کے لڑکے کون تھے جو منہ اٹھائے اس طرح سے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور ابا نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ان کو منع بھی کیسے کرتے؟ وہ تو خود شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں کہ باہر کون تھا۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور میں خوف سے کانپنے لگی۔ مسلسل پیٹنے کے بعد دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا۔ کیونکہ گھر کافی پرانا اور خستہ حالت میں تھا، دروازوں پر تو ویسے بھی بہت زیادہ دیمک لگی ہوئی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور سامنے ہی وہ 4 لڑکے کھڑے تھے جن کو میں نے ابا کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان تو تھا نہیں جس کے پیچھے میں چھپ سکتی، اور تب تک ان لڑکوں کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ وہ مجھے وحشی نظروں سے گھورتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، دیکھ، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں نے کسی لڑکی کو اس دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا، مگر تو میری بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرا لڑکا بول رہا تھا، ہاں یار، بات تو تیری سچ تھی، ہم نے ہی تیری بات کا یقین نہیں کیا تھا، یہاں تو سچ میں ایک لڑکی ہے، اور ہے بھی دیکھو کتنی پیاری۔ ان میں سے ہی ایک لڑکا بولا تھا۔ میں ان کی نظروں سے ان کا ارادہ بھانپ گئی تھی۔ تبھی میں کمرے سے بھاگنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ 4 لڑکے تھے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے میرے ہی بستر پر پٹخ دیا۔ ایک لڑکے نے میرے گلے سے دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر میں اکیلی لڑکی آخر کتنا زور لگاتی۔ وہ ایک دم سے مجھ پر جھپٹ پڑے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ بچپن میں اماں ابا مجھے کہتے تھے کہ پتر، تجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آئے اور تجھے سمجھ نہ آئے کہ تجھے کیا کرنا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تیری مدد ضرور کرے گا اور تیری مشکل آسان کر دے گا۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی اور آنسو میرے گالوں پر گر رہے تھے۔ تبھی میرے کمرے میں موجود کھڑکی کھلی اور دیکھتے ہی دیکھتے، میرا نام چاندنی ہے لیکن سب مجھے پیار سے چھمو کہتے تھے۔ میرا تعلق کراچی شہر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے، جہاں میں اپنے اماں ابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ وہ گھر بے شک چھوٹا تھا لیکن میرے لیے وہ میری جنت تھا، جہاں اماں ابا میری خوشیوں کا خیال رکھتے تھے اور میری ہر خواہش کو پورا کرتے تھے۔ میرے ابا ایک فیکٹری میں معمولی ملازمت کرتے تھے جس سے گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا تھا، اور اس کے باوجود بھی ابا نے میری ہر خوشی کا خیال رکھا تھا، جبکہ اماں تو اکثر ابا کو بولتی تھی کہ بشیر، تو چھمو کی ہر ضد پوری کر کے اس کو بگاڑ دے گا، لیکن مجھ میں تو جیسے ابا کی جان بستی تھی۔ وہ بھی اماں سے کہہ دیا کرتے تھے، زرینہ، تو ہم باپ بیٹی کے معاملے میں مت بولا کر، جب تک میرے بازوؤں میں دم ہے میں اپنی بچی کی ہر خواہش پوری کروں گا، اور کروں بھی کیوں نہ، یہ تو میری جان ہے، تو نہیں جانتی کہ یہ مجھے کتنی عزیز ہے۔ اماں بس ابا سے ہمیشہ یہی گلہ کرتی تھی کہ وہ مجھے زیادہ سر نہ چڑھائے، اس کے علاوہ اس نے ابا سے کبھی کوئی شکایت کی ہی نہیں تھی، اور کرتی بھی کیوں، ان دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف پسند کی شادی کی تھی، اور شادی کے بعد سے تو جیسے وہ ایک دوسرے کی کل کائنات تھے۔ باقی خاندان والوں سے تو انہوں نے ہر طرح کا تعلق ہی ختم کر لیا تھا، اس لیے میں نے اماں ابا کے باقی خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ابا کو شوق تھا کہ وہ مجھے پڑھائے لکھائے، غریب ہونے کے باوجود بھی اس نے اماں کو کبھی اس بات کا طعنہ نہیں دیا تھا کہ اس نے بیٹا پیدا کیوں نہ کیا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی یہ کہتے تھے کہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی خدا کی دین ہے، اور اولاد تو پھر اولاد ہوتی ہے،
اور رب تو بیٹی سے بھی ہر ایک کو تھوڑی نہ نوازتا ہے۔ اماں بھی تو اس لیے ابا کے ساتھ خوش تھی کیونکہ ابا نے ہر طرح اماں کا خیال رکھا تھا اور اس کی ہر ضرورت پوری کی تھی۔ ہم جس محلے میں رہتے تھے اس محلے کے لوگ بھی بہت محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی ہر غمی خوشی میں مدد کرنے والے تھے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر کے سامنے ایک انکل جمشید رہا کرتے تھے جن کے پاس ایک بندر تھا اور وہ بندر ہی ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھا۔ میں جمشید انکل کو چاچا ہی کہتی تھی کیونکہ ہمارا ان کے گھر کافی زیادہ آنا جانا تھا۔ اولاد تو ان کی کوئی تھی نہیں، ایک بیوی ہی تھی جس کا نام رضیہ تھا اور وہ بیچاری بھی معذور تھی اور سارے گھر کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ جتنا کام ان سے ہوتا تھا وہ بیٹھ کر کر لیتی۔ اماں کبھی کبھار ان کی مدد کرنے ان کے گھر چلی جایا کرتی تھیں اور ساتھ میں مجھے بھی لے جایا کرتی تھیں۔ میں چاچی رضیہ کے پاس بیٹھ کر اس بندر کے ساتھ کھیل لیا کرتی اور اماں ان کی مدد کر دیا کرتی۔ اس سے زیادہ تو ہم ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ہاں اولاد تو تھی نہیں، اس لیے وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور اکثر جب جمشید چاچا شہر سے واپس لوٹتے تو میرے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز یا کھلونا ضرور لے کر آتے جسے میں خوشی خوشی لے لیا کرتی تھی۔ اماں ابا نے ان کو مجھے چیزیں دینے سے کبھی منع نہیں کیا تھا کہ ان کا اپنا کوئی بچہ تو تھا نہیں، اس لیے وہ سارے ارمان مجھ پر ہی پورے کر لیا کرتے تھے۔ جمشید چاچا کے ساتھ والا گھر بانو آنٹی کا تھا جن کی 2 بیٹیاں تھیں اور شوہر ان کے فوت ہو گئے تھے۔ وہ آنٹی شہر سے کپڑے لا کر سلائی کیا کرتی اور واپس شہر جا کر بیچ دیا کرتی تھیں جس سے ان کا گھر چلتا تھا۔ جب ان کی بیٹیاں جوان ہوئیں تو بانو آنٹی نے گھر میں ہی چھوٹا سا پارلر کھول لیا تھا جہاں محلے کی عورتیں کبھی کبھار چلی جایا کرتی تھیں اور بانو آنٹی کے گھر کے حالات بھی قدرے بہتر ہونے لگ گئے تھے۔ میں بھی اکثر ان کے ہاں فروا اور مروا باجی کے ساتھ کھیلنے چلی جایا کرتی تھی اور وہ بھی شوق میں مجھے تیار کر دیا کرتی تھیں کیونکہ میرا رنگ گورا چٹا تھا اور لمبے سنہری بال تھے، اس لیے کبھی کبھار وہ مجھ پر بھی اپنا سرخی پاؤڈر ضائع کر لیا کرتی تھیں۔ اتنا سب کچھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ محلے میں سبھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور ہمارا ہر ایک کے گھر آنا جانا تھا، مگر جمشید چاچا اور بانو آنٹی کے گھر کچھ زیادہ ہی آنا جانا تھا۔ مجھے ابا نے گاؤں کے ہی ایک اسکول میں داخل کروایا تھا اور ابا خود مجھے صبح اپنی سائیکل پر بٹھا کر اسکول چھوڑنے جاتے تھے۔ پہلے وہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتے اور پھر اپنے کام پہ چلے جاتے۔ واپسی پر کبھی اماں مجھے لینے آ جاتی، نہیں تو اکثر میں اکیلی ہی آ جایا کرتی تھی۔ اسکول پاس میں ہی تو تھا اور محلے کی کچھ بچیاں بھی اسکول میں جاتی تھیں، اس لیے واپس آنے کا بھی کوئی رولا نہیں تھا۔ جب میں 14 سال کی ہوئی تو اماں ایک بار پھر سے امید سے ہو گئی۔ اماں تو کوئی بچہ نہیں چاہتی تھی اب، لیکن ابا نے اماں کو منع کر دیا کہ ایسا نہ سوچا کر۔ جمشید اور رضیہ بھی تو تیرے سامنے ہی ہیں اور دیکھ کیسے اولاد کو ترستے ہیں، تو اس طرح کی ناشکری نہ کیا کر۔ باقی رزق دینا تو اللہ کا کام ہے، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ تو بنا ہی دے گا۔ اور اماں نے بھی ابا کی بات مان لی۔ ان دونوں کا آپس میں پیار ہی بہت تھا، میں نے کبھی بھی ان دونوں کو لڑائی جھگڑا کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سارا محلہ جانتا تھا کہ دونوں کی پسند کی شادی تھی۔ اماں ابا نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہر پسند کی شادی ناکام نہیں ہوتی اور سارا محلہ بھی ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتا تھا۔ اماں کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی تو میں اماں کے ساتھ گھر کے کام کروا دیا کرتی تھی کیونکہ مجھے بھی اپنا بہن یا بھائی جو بھی تھا بہت جلدی چاہیے تھا۔ میں اس وقت نہ سمجھ تھی تو ابا مجھ سے کہا کرتے تھے، دیکھ چھمو، اگر تجھے اپنا بہن یا بھائی چاہیے تو اپنی اماں کا خیال رکھا کر، اسی نے تو تجھے لا کر دینا ہے۔ اگر تو اپنی اماں کا خیال نہیں رکھے گی تو وہ تجھے کوئی بہن یا بھائی نہیں لا کر دے گی۔ اور میں اسی خوشی میں سارا دن اماں کی خدمتیں کرتی اور ادھر ادھر بھاگتی پھرتی۔ ایک دن اماں کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تو ابا مجھے کہنے لگے، چھمو پتر، تو اپنے جمشید چاچا کے گھر جا، ہم تیرے بہن بھائی کو لے کر آتے ہیں۔ اور میں بھی اسی خوشی میں ادھر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں بار بار بھاگ کر دروازے پر جا کر دیکھتی کہ اماں ابا میرے بہن بھائی کو لے کر آئے ہیں یا نہیں۔ میں اس دن بہت زیادہ بے چین تھی اور بار بار باہر کے دروازے پہ جا کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے اپنے اماں اور ابا کا بڑی بےتابی سے انتظار تھا اور رضیہ چاچی میری بےتابی دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ جب میں اندر باہر کے کوئی 10-12 چکر کاٹ چکی تو رضیہ چاچی کہنے لگی، ارے او چھمو پتر، اور کتنے چکر لگائے گی؟ ادھر آ کر میرے پاس سکون سے بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ تیرے اماں ابا جب آئیں گے تو گھر ہی تو آئیں گے، تو کیوں خود کو ہلکان کرتی پھر رہی ہے؟ مگر میری بے چینی تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ آخر اماں ابا کہاں رہ گئے تھے؟
وہ ابھی تک آئے کیوں نہیں تھے؟ ان کو اتنی دیر کیوں لگ رہی تھی؟ میں بار بار رضیہ چاچی سے سوال پر سوال کیے جا رہی تھی، لیکن رضیہ چاچی کے پاس میرے ہر سوال کا صرف ایک ہی جواب تھا: تو اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ وہ آ ہی جائیں گے۔ مگر صبح سے شام ہونے کو آ رہی تھی۔ جمشید چاچا بھی اپنے بندر کو لے کر شہر سے واپس آ چکے تھے، لیکن اماں ابا ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تب رضیہ چاچی کو بھی پریشانی ہونے لگی تھی۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، کیونکہ میں اپنے اماں ابا سے کبھی بھی اتنی دیر تک دور نہیں رہی تھی۔ رضیہ چاچی کو جب کچھ نہ سوجی تو انہوں نے مجھے اپنے پاس ہی لٹا لیا اور اپنی گود میں میرا سر رکھ کر مجھے لوری سنانے لگی۔ میں نہیں جانتی کہ کب میں ان کی لوری سنتے سنتے ان کی گود میں ہی سو گئی تھی۔ صبح صبح رضیہ چاچی نے ہی مجھے اٹھایا تھا اور مجھے اٹھا کر انہوں نے مجھے ناشتہ دیا، مگر میں نے اٹھتے ساتھ ہی پھر سے رونا شروع کر دیا تھا کہ مجھے اپنے اماں ابا کے پاس جانا ہے۔ وہ تو میرا بہن بھائی لینے گئے تھے، لیکن خود گم ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ میں نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب رضیہ چاچی مجھے چپ نہ کروا سکیں تو ان کے پاس ایک آخری حل یہی تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ پہلے تم ناشتہ کر لو، پھر تمہارے جمشید چاچا تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے۔ اور میں نے بھی جلدی جلدی سے اپنا سارا ناشتہ ختم کر لیا اور بھاگتی ہوئی جمشید چاچا کا ہاتھ پکڑ کر ان کو باہر کی طرف کھینچنے لگی کہ وہ مجھے اماں ابا کے پاس لے چلیں۔ جمشید چاچا نے چاچی کی طرف بڑے دکھ سے دیکھا تھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو کچھ کہہ رہے ہوں۔ مگر رضیہ چاچی کہنے لگی، آخر کب تک وہ بیچاری ایسے میرے پاس بیٹھی رہے گی؟ اس کو باپ سے تو ملا دیں، وہی اس کو کچھ نہ کچھ بتا کر سنبھال لے گا۔ میں نہ سمجھی سے کبھی جمشید چاچا کی طرف دیکھتی اور کبھی رضیہ چاچی کی طرف۔ جب جمشید چاچا میرا ہاتھ تھامے وہیں کھڑے رہے تو میں نے ایک بار پھر سے ان کو باہر کی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ آپ مجھے لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ جلدی کریں، مجھے اپنے اماں ابا کے پاس جانا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ جمشید چاچا مجھے لیے میرے گھر آ گئے تھے اور میں حیران تھی کہ اگر اماں ابا گھر آ ہی گئے تھے تو مجھے جمشید چاچا کے گھر سے لینے کیوں نہیں آئے؟ میرے گھر میں بہت سے لوگ اکٹھے تھے اور وہ رو رہے تھے۔ مجھے اپنے اماں ابا کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر کوئی مجھے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کر رہا تھا، مگر اماں ابا کہاں تھے؟ میں ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا تھا کہ آخر یہ سب لوگ میرے گھر پر ہی کیوں اکٹھے تھے اور ایسے کیوں رو رہے تھے؟ کہیں اماں ابا کو کچھ ہو تو نہیں گیا تھا؟ تبھی مجھے سامنے سے ابا آتے دکھائی دیے اور میں بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ آپ تو میرے بہن بھائی کو لینے گئے تھے، کیا لے آئے ہیں؟ میں نے فوراً سے ابا سے پوچھنا شروع کر دیا تھا اور ابا نے بھی مجھے زور سے گلے لگا لیا تھا۔ بیٹا، تیری اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، ان ظالم ڈاکٹروں نے اسے جان بوجھ کر مارا ہے۔ ابا نہ جانے کیا بولے جا رہے تھے، مگر میں تو ادھر ہی ساکت کھڑی رہ گئی تھی۔ اماں تو میرے بہن بھائی کو لینے گئی تھی، مگر وہ تو خود ہی اللہ کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، پھر یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا۔ ابا مجھے گلے سے لگائے زاروں قطار روئے جا رہے تھے اور میں نے بھی اماں کے بارے میں سن کر اونچی اونچی رونا شروع کر دیا تھا۔ اماں بالکل ٹھیک ٹھاک اپنے قدموں پر چل کر ہسپتال گئی تھی، مگر ان کو کسی نے بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو کم پیسوں میں ان کا علاج کرے گا، اس لیے ابا اماں کو لے کر اس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور اس نے اماں کے ساتھ ساتھ ان کے بچے کو بھی مار دیا تھا۔ مجھے آس پاس کے لوگوں سے یہی باتیں معلوم ہو سکی تھیں۔ اب میں گھر میں اکیلی ہی رہ گئی تھی۔ پہلے تو سارا دن ہمارا چھوٹا سا گھر اماں ابا کی باتوں سے، ان کی ہنسی کی آوازوں سے گونجتا رہتا تھا، مگر اب ابا تو ایک ہی کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تھے اور میں کیا کرتی؟ میں کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگ جاتی اور جب رو رو کر تھک جاتی تو ابا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی، مگر ابا دروازہ نہ کھولتے تو میں رضیہ چاچی کے پاس چلی جاتی اور ان کے پاس بیٹھ کر رونے لگ جاتی۔ رضیہ چاچی بھی مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیتی اور مجھے ڈھیر سارا پیار کرتی۔ اماں کے فوت ہو جانے کے بعد میں زیادہ تر وقت رضیہ چاچی کے پاس ہی گزارتی تھی۔ ابا کو تو کوئی ہوش ہی نہیں رہی تھی کہ بیوی تو چلی گئی تھی مگر ان کی ایک بیٹی تو موجود ہی تھی نا۔ ابا میرے اٹھنے سے پہلے فیکٹری چلے جایا کرتے اور آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتے۔ مجھے تو وہ جیسے بھول ہی گئے تھے۔ جب اماں کی وفات کو کچھ عرصہ گزر چکا تو پھر میں نے زیادہ وقت رضیہ چاچی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ بیچاری تو اپنے گھر کا کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں ہی تھی جو جا کر ان کی مدد کرایا کرتی تھی۔ اب اماں کی جگہ میں جا کر ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی اور اس طرح گھرداری کے بہت سے کام کرنا مجھے بھی آ گئے تھے۔ مجھ سے جیسا بھی پکتا تھا میں ابا کو کھانا بنا کر دیتی تھی، مگر ابا تو کمرے کا دروازہ ہی نہیں کھولتے تھے،
اس لیے میں کھانا بنا کر دروازے کے باہر ہی رکھ دیتی اور دروازہ بجانے لگ جاتی۔ جب کوئی جواب نہ ملتا تو میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی۔ اکثر تو ابا کھانا کھا لیتے، مگر اکثر وہ کھانا میں ویسے ہی اٹھا کر رکھ دیتی۔ ابا کی حالت بھی دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ میں ان کو جب بھی دیکھتی وہ مجھے پہلے سے کمزور ہی نظر آتے۔ ان کا رنگ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ زرد ہی پڑتا جا رہا تھا۔ اب تو وہ فیکٹری سے بھی آئے دن چھٹی کرنے لگے تھے۔ میرا اسکول تو ویسے ہی چھوٹ گیا تھا، کیونکہ 3-4 ماہ اسکول کی فیس تو جمع نہیں ہو سکی تھی، تو میرا نام اسکول سے خارج کر دیا گیا تھا۔ اس لیے اب میں سارا وقت گھر پر ہی رہتی تھی، بلکہ گھر پر بھی میں کب رہتی تھی، کبھی رضیہ چاچی کے پاس جا کر بیٹھ جاتی اور کبھی بانو آنٹی کے گھر چلی جاتی۔ وہاں جا کر فروا اور مروا کے ساتھ میرا دل لگا رہتا تھا اور وہ مجھے اپنی طرح طرح کی میک اپ کی چیزیں دکھاتی اور میرا دل بہل جاتا۔ ابا نے تو جیسے خود کو کمرے میں بند ہی کر لیا تھا۔ پہلے تو وہ پھر بھی کبھی کبھار فیکٹری چلے جاتے تھے، مگر اب وہ فیکٹری بھی نہیں جاتے تھے۔ اماں کی وفات کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے جب ایک دن میں نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو میں کمرے میں چلی گئی تاکہ ابا کو دیکھ سکوں کہ وہ کمرے میں بند آخر کرتے کیا رہتے ہیں، جو ان کو اب میری بھی ہوش نہیں رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مجھے دیکھے بغیر تو ان کو سکون ہی نہیں ملتا تھا، تو اب وہ کیسے اتنے دن مجھے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں ہی گزار دیتے تھے۔ مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک بدبو کا جھونکا آیا اور میرا سر چکرا کر رہ گیا۔ ابا کے کمرے سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی اور جس جگہ ابا بیٹھے تھے ان کے آس پاس کافی ساری سرنجیں بکھری پڑی تھیں اور کچھ خالی شیشیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ ایک خالی شیشی سے میرا پاؤں ٹکرایا تو آواز ہونے پر ابا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا اور وہ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چھمو تو ادھر کیوں آئی ہے؟ جا باہر نکل جا یہاں سے۔ ابا نے تو مجھے دھکے ہی دینا شروع کر دیے تھے۔ ابا کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی تھی کہ مجبوراً مجھے اپنے ناک پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ ابا نے تو اپنا حلیہ ہی بگاڑ رکھا تھا۔ میلے کچیلے کپڑے پہنے اور بڑے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ عجیب سے ہی لگ رہے تھے۔ یہ تو میرے ابا تھے ہی نہیں۔ میرے ابا تو صاف ستھرے رہنے کے عادی تھے، مگر اب تو جیسے ان کا صفائی سے کوئی لین دین ہی نہیں تھا۔ کمرہ بھی گندگی سے بھرا ہوا تھا اور ابا تھے کہ مجھے دھکے دے کر کمرے سے باہر ہی نکالے جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دروازے پر لا کر ایک زوردار دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا اور دوبارہ سے دروازہ بند کر لیا۔ میں نے اس ساری صورتحال کے بارے میں جا کر رضیہ چاچی سے بات کی۔ انہوں نے میری ساری بات بہت خاموشی سے سنی اور بات ختم ہوتے ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگی، دیکھ چھمو پتر، میں جانتی ہوں کہ تجھے اپنے اماں ابا سے کتنا پیار تھا اور اپنے ابا کو تو جانتی ہی ہے کہ وہ بھی تیری اماں سے کتنی محبت کرتا تھا۔ جب سے تیری ماں گزری ہے تیرے ابا کو لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے اس نے خود کو ایک سزا ہی دینا شروع کر دی ہے اور وہ بری عادتوں میں پڑ گیا ہے۔ نہیں نہیں، ابا ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو میرے ابا ہیں، میں ان کو جانتی ہوں، بس تھوڑے پریشان ہیں لیکن ان میں کوئی بری عادت نہیں ہے۔ میں نے رضیہ چاچی سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا تھا، پہلے مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا۔ جب تیرے چاچا نے مجھے آ کر بتایا تھا میں نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ وہ تو بڑا سلجھا ہوا آدمی ہے، بیوی کے جانے کا اس نے زیادہ ہی غم لے لیا ہے، اس لیے شاید اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ مگر جب تک میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مجھے یقین نہیں آیا، اور جب میں سارا کچھ دیکھ چکی ہوں تو میں تمہیں بھی ساری حقیقت بتا رہی ہوں کہ تیرے باپ کو اب نشے کی لت لگ چکی ہے، اسی لیے تو ان کو فیکٹری سے بھی نکال دیا گیا ہے، اور سارے محلے کو یہ بات معلوم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ 1-2 بار اس کو لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ ان سے بھی لڑ پڑا، اس لیے تو اب وہ گھر سے بھی نہیں نکلتا۔ چاچی کی باتیں سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ اماں تو پہلے ہی چل بسی تھی، اب اگر ابا زندہ تھا تو اس کی حالت بھی مردوں جیسی ہی ہوتی جا رہی تھی۔ رضیہ چاچی کی ساری باتیں سن کر میں مردہ قدموں سے اپنے گھر واپس آ گئی تھی، مگر مجھے اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ وہ میرا باپ تھا، میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جا سکتی تھی، اس لیے مجھے اپنے باپ کا خیال رکھنا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا باپ تھا، اس نے مجھے نازوں سے پالا تھا اور میری ہر خواہش پوری کی تھی۔ اگر اب ابا نے اماں کے گزر جانے کے غم کو اتنا ہی سر پر سوار کر لیا تھا تو مجھے اس کو اس صدمے سے باہر نکالنا ہی چاہیے تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی کہ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے بانو آنٹی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ان کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بانو آنٹی بھی ابا کے حالت کے بارے میں سب کچھ جان چکی تھی،
शायद इसलिए तो वो मेरे पास आई थी ताकि मुझे समझा सकें। बानो आंटी मुझे कहने लगी, देख छम्मो पुत्र, अब तक तो तुझे तेरे अब्बा की हालत के बारे में पता लग ही गया होगा। देख पुत्र, सारे मोहल्ले वालों ने तेरे अब्बा को समझाने की बहुत कोशिश की है, वो हर तरह का जोर आजमा चुके हैं, मगर तेरा बाप है कि इस सदमे से निकल ही नहीं पा रहा। वो तो बस यही मानकर बैठ गया है कि उसकी गलती की वजह से तेरी अम्मा चल बसी है। हालांकि ये हम सब जानते हैं कि इस सब में उसका कोई कसूर नहीं था, मगर तेरा बाप है कि वो मानता ही नहीं। देख छम्मो पुत्र, बानो आंटी झिझकते हुए बोल रही थी, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही थी। क्या बात है बानो आंटी, क्या आपने मुझसे कुछ कहना है? मुझे अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि वो मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करने आई थी, मगर शायद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बानो आंटी बिल्कुल मेरे करीब आकर बैठ गई थी और मेरे दोनों हाथ थाम कर कहने लगी, देख छम्मो बेटा, तू जवान जहान लड़की है और बाप तेरे को नशे की आदत लग चुकी है, तो हम सब मोहल्ले वालों का ख्याल है कि तू अब अपने ही बाप के घर में महफूज नहीं है। तू चाहे तो मेरे साथ आकर मेरे घर रह सकती है। मैंने हैरान होते हुए अपने हाथ बानो आंटी के हाथों से छुड़वाए थे। देख पुत्र, तू भी मेरे लिए बिल्कुल फरवा और मरवा जैसी ही है। जैसे मुझे वो अजीज़ है वैसे ही तू भी अजीज़ है। इसलिए हम सब मोहल्ले वालों ने मिलकर फैसला किया है कि तू इस घर को छोड़कर मेरे साथ या रजिया के साथ रह ले, मगर ये घर छोड़ दे। बानो आंटी की बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। आंटी, वो मेरे अब्बा हैं, मैं उनको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं भी जानती हूँ कि अम्मा के गुजर जाने का उनको बहुत सदमा है, मगर उनकी हालत ऐसी नहीं है कि मैं भी उनको छोड़ जाऊँ। अगर मैं भी चली गई तो अब्बा तो 2 दिन भी नहीं गुजार पाएंगे। मैं पहले ही अपनी अम्मा को खो चुकी हूँ, अब अपने अब्बा को नहीं खोना चाहती, इसलिए मुझे यहीं रहने दें। मैं अपने अब्बा को छोड़कर नहीं जा सकती। बोलते बोलते मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ था कि कब मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। बानो आंटी ने उठकर मुझे अपने गले से लगा लिया था। ना मेरा पुत्र, ना रो। मुझे तेरी अम्मा पे फ़ख्र महसूस हो रहा है जिसने तुझ जैसी बेटी को पैदा किया। तू सच में बहुत बहादुर है। अगर तू ऐसा ही चाहती है तो पुत्र तुझे कोई भी मजबूर नहीं करेगा। पुत्र, तुझे किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई तो बिला झिझक कह सकती है, हम सब तेरे साथ हैं। बानो आंटी की आंखों में भी पानी भर आया था। वो मेरा माथा चूमते हुए घर से बाहर चली गई थी। मैं बानो आंटी को साफ इनकार कर तो चुकी थी कि मैं अपने अब्बा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जिस मुश्किल सूरत हाल में मैं फंस चुकी हूँ, मैं अकेली ये सब कैसे संभालूंगी। आखिर घर का खर्चा भी तो चाहिए था। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं भागी भागी बाहर दरवाजे पर गई और दरवाज़ा खोलकर जाती हुई बानो आंटी को आवाज़ देकर रुका, जो अभी कुछ ही दूर गई थी। मेरी आवाज़ सुनकर वो पलट आई थी। आंटी, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने उनको करीब आते देखकर फ़ौरन से कहा था, बता पुत्र, हम तेरी क्या मदद कर सकते हैं? मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी ही दिलवा दें। आप तो शहर जाती रहती हैं ना, आपको तो पता होगा कि मेरे लिए क्या काम बेहतर है। मुझे सिर्फ अपना और अपने अब्बा का खर्चा पूरा करना है। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पुत्र, तू फिक्र मत कर, मैं आजकल में ही तेरे लिए कोई न कोई काम ढूंढती हूँ। बानो आंटी मुझे हौसला देते हुए अपने घर की तरफ चली गई थी और मैं दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में आ बैठी थी। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि मुझे अब्बा घर में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने हर जगह देख लिया था, घर तो है ही छोटा सा और अब्बा तो वैसे भी सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रहते थे, मगर आज तो उनके कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। कमरा वैसे ही गंदगी से भरा था, मगर अब्बा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने कमरा खुला हुआ देखा तो कमरे की सफाई करनी शुरू कर दी। शाम का अंधेरा फैलने लग गया था, मगर अब्बा अभी तक घर नहीं लौटे थे। अब तो मुझे परेशानी होने लगी थी। अब्बा की हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो ज़्यादा देर बाहर रह सकते, फिर वो कहाँ चले गए थे। मैंने घर से बाहर कदम निकाले और सामने रज़िया चाची के घर का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद जमशेद चाचा ने दरवाज़ा खोला और परेशानी से पूछने लगे, क्या हुआ पुत्र, सब खैरियत तो है ना? चाचा, वो अब्बा अभी तक घर नहीं आए, बस मुझे परेशानी हो रही है। आप देखें तो वो कहाँ रह गए हैं। पुत्र, तू परेशान मत हो, वो आ जाएगा खुद ही। अगर तुझे घर में डर लग रहा है तो तू अपनी चाची के पास आकर सो जा। नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं अपने अब्बा का इंतज़ार कर रही हूँ। कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, मैं अब चलती हूँ। और मैं अपने कमरे में वापस आकर बैठ गई थी। रात का न जाने कौन सा पहर था, मुझे अंदाज़ा ही नहीं हो सका था कि मैं कब अब्बा का इंतज़ार करते करते सो गई थी।
جب ہلکے سے کھٹکے پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ابا آ گئے۔ میں حیرانی اور خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے کمرے سے باہر آئی تھی، مگر کمرے سے باہر آتے ہی میں اچانک سے اپنی جگہ پر ہی رک گئی تھی۔ ابا کے ساتھ کچھ اوباش قسم کے لڑکے بھی تھے جو ابا کے ساتھ ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ابا کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ شاید شراب پی کر آئے تھے۔ باقی لڑکوں کی حالت بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور جلدی سے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور دروازے کو اچھی طرح سے کنڈی لگا دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ آخر ابا کے ساتھ یہ اوباش قسم کے لڑکے کون تھے جو منہ اٹھائے اس طرح سے ہمارے گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور ابا نے ان کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ وہ ان کو منع بھی کیسے کرتے؟ وہ تو خود شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں ایک کونے میں سہم کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے پیٹا، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر دیکھ سکوں کہ باہر کون تھا۔ دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا اور میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ مسلسل پیٹنے کے بعد دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ گھر کافی پرانا اور خستہ حالت میں تھا۔ دروازوں پر تو ویسے بھی بہت زیادہ دیمک لگی ہوئی تھی، اس لیے کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ ٹوٹ گیا تھا اور سامنے ہی وہ 4 لڑکے کھڑے تھے جن کو میں نے ابا کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ کمرے میں کوئی زیادہ سامان تو تھا نہیں جس کے پیچھے میں چھپ جاتی، اور تب تک ان لڑکوں کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں تھے۔ وہ مجھے وحشی نظروں سے گھورتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گئے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا کہنے لگا، دیکھ، میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں نے کسی لڑکی کو اس دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا، مگر تو میری بات ہی نہیں مان رہا تھا۔ اس کے جواب میں ایک دوسرا لڑکا بول رہا تھا، ہاں یار، بات تو تیری سچ تھی، ہم نے ہی تیری بات کا یقین نہیں کیا تھا، یہاں تو سچ میں ایک لڑکی ہے، اور ہے بھی دیکھو کتنی پیاری، ان میں سے ہی ایک لڑکا بولا تھا۔ میں ان کی نظروں سے ان کا ارادہ بھانپ گئی تھی۔ تبھی میں کمرے سے بھاگنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھی، مگر وہ 4 لڑکے تھے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے میرے ہی بستر پر پٹخ دیا۔ ایک لڑکے نے میرے گلے سے دوپٹہ نوچ کر پھینک دیا تھا۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ ان کے چنگل سے نکل کر بھاگ جاؤں، مگر میں اکیلی لڑکی آخر کتنا زور لگاتی۔ وہ ایک دم سے مجھ پر جھپٹ پڑے تھے۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی، کیونکہ بچپن میں اماں ابا مجھے کہتے تھے کہ پتر، تجھ پر جب بھی کوئی مصیبت آئے اور تجھے سمجھ نہ آئے کہ تجھے کیا کرنا ہے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تیری مدد ضرور کر دے گا اور تیری مشکل آسان کر دے گا۔ میں نے زور زور سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تھی اور آنسو میرے گالوں پر گر رہے تھے۔ تبھی میرے کمرے میں موجود کھڑکی کھلی اور دیکھتے ہی دیکھتے جمشید چاچا کود کر کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے ہی محلے کے کچھ اور آدمی بھی تھے جنہوں نے ان 4 لڑکوں کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور خود کو ڈھانپ لیا۔ محلے کے سبھی مرد ان لڑکوں کو بری طرح سے پیٹ رہے تھے کہ وہ لڑکے بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے۔ تبھی کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ ان جیسے آوارہ لوفر بازوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ کبھی ایسی حرکت نہ کر سکے، اور کچھ ہی دیر کے بعد ان 4 آوارہ لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں بھاگ کر رضیہ چاچی کے گھر چلی گئی تھی۔ وہ رات میری زندگی کی بھیانک ترین رات تھی، جب میں نے اپنی زندگی کو برباد ہونے کے اتنا قریب دیکھا تھا۔ اگر میرے کمرے میں وہ کھڑکی نہ ہوتی جو گلی کی طرف کھلتی تھی تو 4 لڑکے تو شاید میری عزت کو تار تار کر چکے ہوتے، مگر جمشید چاچا وقت پر پہنچ گئے تھے اور میری عزت بچ گئی تھی۔ جمشید چاچا کہنے لگے کہ پتر، جب تو اپنے ابا کا پتہ پوچھنے میرے گھر آئی تھی تب میں تیرے ابا کی تلاش میں نکل گیا تھا، مگر وہ مجھے کہیں بھی نہ ملے تو میں گھر واپس آ رہا تھا۔ جب میں نے تیرے گھر سے کچھ آوازیں آتی سنی تو میں نے گھر کا دروازہ بہت بار کھٹکھٹایا، مگر کسی نے نہ کھولا تو مجھے تیرے کمرے میں کھلنے والی کھڑکی کا خیال آیا، اور میں نے وہ کھڑکی کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ تبھی میں نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور تیرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیری عزت بچ گئی، اگر مجھے ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو سوچ تیرا کیا ہوتا۔ رضیہ چاچی مجھے اپنے گلے سے لگائے روئے جا رہی تھی۔ پتر، تجھے کہا بھی تھا کہ اب وہ گھر تیرے لیے محفوظ نہیں ہے، مگر تو نے کسی کی بات ہی نہیں سنی۔ آج تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی لیا ہے کہ تو اس گھر میں کتنی محفوظ ہے۔ تیرے باپ کو تو اپنی ہی ہوش نہیں ہے، وہ تیری حفاظت کیسے کرے گا؟ اب میں تجھے اس گھر میں واپس ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ میں نے رضیہ چچی کے ساتھ ہی ان کے گھر میں رہنا شروع کر دیا تھا۔
لیکن مجھے ابا کی بہت فکر ہوتی تھی۔ ان کا تو میرے علاوہ کوئی نہیں تھا، میرا تو پھر بھی سارے محلے والے مل کر بہت خیال رکھ رہے تھے، مگر ابا بیچارے اکیلے تھے، ان کو بھی تو میری ضرورت تھی۔ بانو آنٹی بھی شہر میں میرے لیے کام ڈھونڈ کر لے آئی تھیں۔ جن دکانوں پر وہ کپڑے لینے کے لیے جاتی تھی، ان میں سے ہی کچھ دکانداروں نے بانو آنٹی سے کہا تھا کہ ان کو گھر میں صفائی کرنے کے لیے کسی ماسی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے مجھے اس کام کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے تو ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی کام کرنے میں اعتراض نہیں ہے، مجھے بس پیٹ پالنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی کہ میں عزت سے کما سکوں۔ بانو آنٹی تو کافی عرصے سے شہر جا رہی تھیں، اس لیے کافی لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے پوری تسلی کے ساتھ مجھے 2-3 گھروں کا بتایا تھا جن پر ان کو بھروسہ تھا کہ وہاں میں محفوظ رہ کر کام کر سکوں گی۔ اب میں صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ بناتی، رضیہ چاچی کو ناشتہ کرواتی اور بانو آنٹی کے ساتھ جا کر ابا کے کمرے کے باہر ان کا ناشتہ رکھاتی، اور پھر بانو آنٹی کے ساتھ ہی شہر کی طرف روانہ ہو جاتی۔ بانو آنٹی دکانوں پر جا کر اپنا کام کر لیتی اور میں گھروں میں جا کر ان کی جھاڑ پونچھ اور صفائی کا کام کر لیا کرتی۔ شام ہوتے ہی بانو آنٹی مجھے لیتی اور ہم گاؤں کی طرف واپس آ جاتے۔ شہر سے گاؤں کا فاصلہ بہت زیادہ نہیں تھا، آنے جانے میں زیادہ سے زیادہ 1 ہی گھنٹہ لگتا تھا۔ میں نے جن گھروں میں کام کرنا شروع کیا تھا، ان کے مالک سچ میں بہت اچھے تھے اور میری مدد بھی کر دیا کرتے تھے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے ہو جایا کرتے تھے کہ میں 2 وقت کی روٹی کے بعد کچھ پیسے بچا کر بھی رکھ لیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے ابا کی فکر بہت ستاتی تھی، مگر ابا تو شاید نشے میں اس حد تک ڈوب چکے تھے کہ اب انہوں نے مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں جب بھی ان کے کمرے کے باہر کھانا رکھنے جاتی تو ان کو نہ جانے کیسے علم ہو جاتا، اور وہ کمرے کا دروازہ کھول کر مجھے دھکے دینے لگ جاتے۔ تو کون ہے؟ چلی جا یہاں سے، وہ مر گئی تو بھی مر جا، سارے مر جاؤ، میں نے مارا ہے، میری وجہ سے مری ہے وہ، تم بھی مر جاؤ گی۔ ابا پتہ نہیں کیا بولتے رہتے تھے۔ مجھے ابا کی حالت دیکھ کر ان پر بہت ترس آتا تھا، مگر میں دوبارہ اس گھر میں ابا کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اس بھیانک رات کو نہیں بھولی تھی جب وہ 4 لڑکے میرے گھر میں گھس آئے تھے اور مجھے ہی برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس رات کے بعد اگر میں گھر میں رکنا بھی چاہتی تو شاید محلے والے مجھے رکنے نہ دیتے۔ میرے اماں ابا نے محلے داروں کا ہمیشہ احساس کیا تھا، اور آج اس کا صلہ مجھے مل رہا تھا کہ سب محلے والے میرے ساتھ تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ابا نشہ کرتا ہے اور اس کی حالت کیسی ہے۔ اس کے باوجود بھی مجھے کسی نے تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ہر کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، اور ان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اپنے ابا کی دیکھ بھال کرتی ہوں، بلکہ اب تو وہ مجھے ابا کے پاس اکیلے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب بھی میں نے ابا کو کھانا دینا ہوتا یا گھر کی صفائی کرنی ہوتی تو محلے کی کوئی نہ کوئی بڑی عورت یا بوڑھا بزرگ میرے ساتھ گھر میں جاتا، اور جب تک میں اس گھر میں رہتی وہ بھی میرے ساتھ موجود رہتا۔ مجھے اپنی اماں کی بہت یاد آتی تھی۔ جب اماں تھی تو یہ گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا، ہم سب مل کر کھانا کھاتے تھے اور اماں اور ابا کی محبت بھری باتوں سے گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ وہ میرا کس قدر خیال رکھتے تھے، میری خواہشات پوری کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ میری خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے میری ہر ضد پوری کی تھی، اور آج اسی گھر کو دیکھ دیکھ کر مجھے رونا آتا تھا۔ وہی گھر آج ویران پڑا ہوا تھا، اس کی دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھیں۔ اوپر سے ابا کی حالت دیکھ دیکھ کر میرا دل کٹتا تھا۔ میں جن مالکان کے گھر ماسی کا کام کرتی تھی ان سے اپنے ابا کی حالت کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی بہت پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر وہ نشے کی لت میں بری طرح سے پھنس ہی چکے ہیں تو ہم ان کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اور میں نے ٹھان لی تھی کہ میں ہر قیمت پر اپنے ابا کا علاج کرواؤں گی، اور وہ بھلے چنگے میرے سامنے ہوں گے۔ جب مجھے مہینے کے پیسے ملتے تو میں ان میں سے کچھ پیسے سنبھال کر رکھ لیتی۔ ویسے بھی محلے والے کافی مدد کر دیا کرتے تھے۔ روٹی پانی کے علاوہ میرے پاس جو پیسے ہوتے میں ان سے ابا کی دوائیں لے آتی، اور اب میں وہ ابا کو کھانے میں دوائیں ملا کر دینے لگی تھی، کیونکہ مجھے یقین تھا ابا وہ دوائیں ویسے تو نہیں کھائیں گے، اس لیے میں وہ دوائیں ان کے کھانے میں ملا دیا کرتی تھی۔ ابا اکثر تو کھانا کھا لیتے، مگر اکثر ان کے برتن ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے، جبکہ مجھے کہا گیا تھا کہ ابا کو وہ دوائیں روزانہ کھلانی ہیں، تبھی ان کے نشے کی لت چھوٹنے لگے گی۔ میں نے جمشید چاچا سے مشورہ کیا اور ابا کو ان کے ہی کمرے میں رسیوں سے باندھ دیا تاکہ وہ نشہ استعمال نہ کر سکیں۔ میں ابا کو اب روزانہ دوائیں دینے لگی تھی، اور مجھے ان کو دوا کھلانے کے لیے بہت جتن کرنا پڑتے تھے، مگر میں ہمت نہیں ہاری تھی۔ ابا کو باندھ کر رکھنے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب وہ گھر سے باہر کہیں نہیں جا سکتے تھے،
اور نہ ہی ان کے ساتھ گھر میں کسی بھی اوباش قسم کے لڑکوں کے آنے کا ڈر تھا۔ اس دن بھی وہ ہوش میں نہیں تھے اور ان کے ساتھ آنے والے لڑکے بھی شراب کی حالت میں ہی گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر ان کے ساتھ گھر میں گھس آئے تھے، ورنہ میں تو اپنے باپ کو اچھی طرح سے جانتی تھی، وہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ جان بوجھ کر آوارہ قسم کے لڑکوں کو ایسے گھر اٹھا کر لے آتا۔ لیکن مجھے اپنے ابا کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ترس آتا تھا۔ ان کے بال بڑھ چکے تھے، جسم میلا کچیلا ہو گیا تھا، جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخی تھی۔ مجھے جو پیسے ملتے تھے ان سے میں ابا کی دوائیں لاتی تھی اور بغیر کوئی ناغہ کیے ان کو دیتی تھی۔ وہ جب بھی دیکھتے کہ میں ان کے قریب جا رہی ہوں تو وہ مارنے کے لیے مجھ پر جھپٹتے، مگر ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوتے تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اور مجھے بھی ان سے خوف نہیں آتا تھا۔ اماں کی چھوڑی ہوئی چیزیں میری باقی زندگی کے لیے کافی تھیں۔ میں نے ان پیسوں سے کبھی اپنے لیے کوئی نیا کپڑا، نئی جوتی یا کوئی اور چیز نہیں خریدی تھی، بلکہ میں وہ سارے پیسے ابا کی صحت پر ہی خرچ کرتی تھی اور میری محنت رنگ لانا شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں تو ابا کی حالت قدرے بگڑ جاتی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی حالت میں ایک ٹھہراؤ آنے لگا تھا۔ اب وہ مجھے دیکھ کر غصے سے پاگل نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ جب میں ان کے کمرے میں جاتی تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر خالی نظروں سے مجھے گھورتے رہتے اور میرے ہاتھوں سے کھانا بھی آرام سے کھا لیتے، لیکن دوا کھانے میں ابھی بھی مشکل آتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ابا کی حالت قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے بھی پہچاننے لگ گئے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر وہ اکثر رونے لگ جاتے اور اماں کو یاد کرتے رہتے۔ ابھی بھی ان کے دل پر صدمے کا کچھ اثر باقی تھا۔ وہ کہتے، چھمو بیٹا، تیری اماں میری غلطی کی وجہ سے مر گئی ہیں، میں ہی اس کی موت کا ذمہ دار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اور میں اپنے باپ کو تسلیاں دیتی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ابا اب آپ کو ٹھیک ہونا ہی ہے، آپ کو میرے لیے اور اپنے لیے اپنی حالت بہتر کرنا ہوگی۔ جب ابا کی حالت قدرے سنبھل چکی تھی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں بندھی ہوئی رسیاں بھی کھول دی گئی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ اب وہ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ میں نے گھر کی تھوڑی بہت مرمت بھی کروا لی تھی۔ میں جن مالکان کے گھر کام کرتی تھی وہ بہت اچھے تھے، انہوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا اور یہ سب بانو آنٹی کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ ان کو ایک عرصہ ہو گیا تھا شہر جاتے اور ان کی واقفیت بہت زیادہ تھی۔ اگر وہ مجھے یہ کام نہ دلاتی تو شاید میں بھی ہمت ہار جاتی اور اپنے ابا کا علاج نہ کروا پاتی۔ آج اماں کو فوت ہوئے 8 سال کا عرصہ بیت گیا ہے۔ ابا کی حالت اب پہلے سے بہت زیادہ سنبھل چکی ہے۔ ابھی بھی وہ کبھی کبھی نشے کے لیے ضد کرتے ہیں، مگر میں ان کو سنبھال لیتی ہوں۔ سارے محلے والے مجھ سے بہت خوش ہیں کہ میں نے اپنے ابا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، حالانکہ میرے ساتھ بہت برا بھی ہو چکا تھا، مگر پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اور آج مجھے میری محنت کا صلہ بھی مل گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میں اپنے ابا کو بھی کھو دوں گی، لیکن اگر محلے والے میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اماں کی طرح اپنے ابا کو بھی کھو دیتی۔ لیکن یہ ساری محلے والوں کی ہی مہربانی تھی کہ میں نے ابا کی حالت کو بھی بہتر کر لیا اور کمائی کا ذریعہ بھی مجھے مل گیا تھا، جس سے اب ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہونے لگا تھا۔